ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. قمر صاحب جو ہے اپنے تجزیے سے جو ہے وہ آگاہ کریں. ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل جو ہے ڈیم کے لیے کنٹریبیوشن بھی کرنا چاہیے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے اندرون سندھ کے حوالے سے, اندرون سندھ کی جو صورتحال ہے آپ سب کے سامنے ہی ہے, کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہاں پر پینے کا صاف پانی جو ہے بالکل بھی نہیں ہے. لوگ جو ہیں غذا کے لیے بھی جو ہے وہاں پر بیماریاں آپ دیکھیں آئے دن جو ہے ٹی وی میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے, بیماریاں بھی وہاں پر کافی پھیلی ہوئی ہیں. اور وہاں کی جو صورتحال ہے مزید خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان میں اب شعور جو ہے وہ بیدار ہو چکا ہے, اور مزید شعور جو ہے وہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے. کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل اتفاق کرتا ہوں. اور لوگوں کو عمران خان کے آنے کے بعد بہت امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں, اور یہ کہنے پہ وہ ابھی مجبور ہیں کہ انشاءاللہ, کیونکہ ابھی آئے ہوئے اس کو دنی کتنے ہوئے ہیں, کہ وہ اس کو چلنے دو اور اس کی ہیلپ کرو تاکہ وہ اچھی طرح چل پڑے. ابھی تو اس کے لیے بہت چیلنجز ہیں. ابھی تو ان کی ٹیم کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی, لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا کہ مزار قائد پر حاضری دینے نہیں آئے. وہ اب مزار قائد یہاں سے کہیں منتقل تو ہو نہیں رہا, کہ اگر حاضری نہیں ہوئی تو وہ تو منتقل ہو جائے گا, تو پھر کیا ہوگا. اس کو وقت دو, تو وہ تو 24 گھنٹے بیچارہ اس پریشانی میں ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے, کہاں سے شروع کرنا ہے. اب یہ بھی میں اب ایک بات بتاؤں کہ اب تو پہلے تو اس کو بھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی جو ٹیم ہے اس میں کتنے ممبر ہیں جو اس کو اچھے مشورے دے رہے ہیں, کتنے ممبر ہیں جو اس کو اچھے مشوروں کے آڑ میں کچھ رانگ فٹ پہ لے کے جا رہے ہیں. ایک آدھ فیصلہ ان سے کچھ رانگ کرایا جس کی وجہ سے بڑا ایک شور اٹھا ملک میں, ہر طرف شور اٹھا, لیکن وہ فیصلہ پھر انہوں نے فوراً واپس لے لیا اور ان کو احساس ہو گیا کہ یہ غلطی ہوئی ہے. تو کچھ ایسے لوگ بھی اس صفوں میں ہوں گے جو ان کو کچھ مشورے دیں گے. اب اس وقت اس کو یہ بھی سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ اب میرے قریب جو ہے مجھے اچھا مشورہ دینے والے کون ہیں, مجھے غلط مشورہ دینے والے کون ہیں, ان کو بھی ان کو تھوڑی صفائی کرنی پڑے گی, تب جا کے یہ ایک ٹریک پہ پوری قوم کو لگا دے گا. جب پوری قوم ماشاءاللہ جب ٹریک پہ چل جائے گی نا, تو یہ قوم ہی بہت کچھ کر دکھائے گی. اچھا, ہمارے جو صدر مملکت ہیں عارف الوی صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ میں ممنون حسین کے طرح جو ہے وہ چپ نہیں رہوں گا. مطلب کیا لگتا ہے ان کی اس بات سے, ان کے وہ چپ رہ نہیں سکتا. وہ اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ ہے وہ بہت انتہائی پڑھا لکھا آدمی ہے. وہ ایک مطلب کہ رائٹر سمجھیں اس کو, مطلب اس کی لٹریسی بہت وسیع ہے. وہ صدر بننے سے پہلے بھی میں نے ان کے کئی پروگرام دیکھے ہیں ٹی وی پہ, کہ جو کچھ وہ بولتا ہے اور جو کچھ عوام کو ڈیلیور کرتا ہے اور جو کچھ باتیں وہ عوام سے کرتا ہے وہ سننے جیسی ہوتی ہیں, وہ سننے جیسی ہوتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو یہ جو ایک پازیٹیو تھنکنگ کا آدمی ہے, تو اس قوم کو بہت ساری چیزیں اچھی اچھی چیزیں سمجھانے میں وہ پیچھے نہیں رہے گا. وہ عمران خان کے قدم میں قدم ملا کے چلے گا, اور ان کے لیے اور جو اس ملک کے خاطر جو ایک اچھے اقدامات ہیں ان پہ بھی یہ بہت کچھ نظر رکھتا ہے اور باتیں کرے گا. اچھا, دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ سپورٹ کریں گی عمران خان کو یا نہیں؟ دیکھیں, میں سیاسی جماعتوں میں اس وقت 90% تو مخالفت میں ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جو اتحادی ہیں کچھ جماعتیں وہ تو ڈیفینیٹلی کریں گی. جو مخالفت میں ابھی تک کچھ جماعتوں کی جانب سے یہ بھی موقف آ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے ووٹ جو ہے پیسوں سے خریدے گئے, دھاندلی ہوئی ہے. ابھی تک الیکشن پہ ہی اٹکے ہوئے ہیں وہ لوگ. اب چھوڑے, یہ دھاندلی والی بات کرنا تو ہمارے لیے فضول ہے, اس لیے کہ جب وہ کچھ کرتے تھے تو پتہ نہیں کیا کرتے تھے. وہ کیا پبلک کو پتہ نہیں ہے, عوام کو پتہ نہیں ہے, دنیا نہیں جانتی کہ وہ کیسے وہ ووٹ خریدتے تھے اور کیسے جو ہے. بلکہ میں نے آپ کو ایک کلپ دکھائی تھی کہ گن پوائنٹ پہ ووٹ کیسے مانگے جا رہے ہیں. آپ نے, یہ تو ایک ثبوت ہے آپ کے پاس کہ گن پوائنٹ پہ کیسے ووٹ مانگے جا رہے ہیں. تو اپنی بات بھول جاتے ہیں, اب سارا الزام پھر انہوں نے پیسوں سے ووٹ لیے ہیں, انہوں نے یہ لیے, انہوں نے وہ لیے. ہارنے والا تو کوشش کرے گا کہ ہر الزام میں ان کے سر پہ تھوپوں. جو کچھ وہ کر چکے ہیں وہ تو اللہ معاف کرے, اس سے تو بڑھ کے کبھی کچھ وہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ چیزیں وہ بھول گئے کہ ہم نے کیا کیا, بس وہ صرف ان کو عمران خان یاد آئے گا کہ جی انہوں نے یہ کیا وہ کیا. اور بھائی جو بھی کیا, اب یہ اس وقت وہ پاکستان کا حکمران ہے,
اس وقت وہ وہی کہہ رہا ہے جو اس ملک میں ہونا چاہیے. بالکل. اور جب اس ملک میں جو ہونا چاہیے، جب اس کے اثرات باہر آئیں گے، عوام تک پہنچیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس میں سے یہ بھی فائدہ لیں گے. فائدہ سب سے زیادہ یہی لیں گے، لیکن کہیں گے کچھ نہیں ملا ہمیں. ہم یہ اس سے بڑھ کے تو ہم نے ابھی کچھ دن پہلے کون سے ایک لیڈر کا بیان تھا کہ وہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، فضل الرحمان کا. ماشاء اللہ کیا اس کے کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی. اور بھائی اس کو آئے ہوئے 15 دن ہو گئے کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. یہ تو سب کچھ آپ کا کیا دھرا ہے، سمجھا نا. اور آپ کہتے ہو کہ جی کمر تو 15 دن میں آپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے. سمجھا، کمر اس کی ٹوٹ گئی ہے اسی لیے کہ اس کا کھانا پینا بند، ہر چیز بند، تو کمر تو ٹوٹے گی. لگژری لائف جو ہے وہ کلوز ہو چکی ہے، تو وہ کمر ٹوٹے گی. تو کمر اس نے توڑی ہے، اور وہ الزام لگایا جی مہنگائی نے کمر توڑ دی. سیاسی جماعتوں میں کھلبلی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بھائی کہیں بہت زیادہ ترقی نہ ہو جائے یا کچھ نہ ہو جائے، ہو جائے گی تو وہ زیرو صاف نہ ہو جائے، ہو جائے گی تو وہ زیرو ہو جائیں گے نا. وہ تو پھر صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. بالکل. انٹرنیشنل لیول پر بھی دیکھا جائے تو بڑی پذیرائی جو ہے عمران خان صاحب کو مل رہی ہے. مطلب ہم نے کبھی ایسے کسی حکمران کو نہیں دیکھا کہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے اتنی پذیرائی مل رہی ہے. پذیرائی اپنی جگہ مل رہی ہے اور انشاءاللہ اور ملے گی. لیکن آپ نے ایک چیز محسوس کرو کہ جب باہر کے ڈیلیگیٹس آتے تھے، خاص طور پہ امریکہ سے، امریکہ تو ہمارا مائی باپ ہے نا، خاص طور پہ امریکہ سے شفقت کا ہاتھ ہے نا، خاص طور سے ہمارے حکمران اس سے کس طرح ملتے تھے. جیسے نا ایک ملازم اپنے مالک سے ملتا ہے، اس طرح جھک کے اور یہ وہ. اور آپ پرانی تصویریں اٹھا کے دیکھیں قائد اعظم کے دور کی، تو میں نے دیکھا کہ وہ وہاں کا سفیر جب اپنے کاغذات سفارت کے لے کے آیا تو قائد اعظم سے اسٹریٹ کھڑا ہے، اور وہ بالکل یوں جھک کے اور یوں ایسے اس کو کاغذات پیش کر رہا ہے. اور ابھی میں نے عمران خان کی تصویر دیکھی جو یہ وزیر خارجہ تشریف لائے تھے امریکہ کے، تو عمران خان بالکل اپنا گریسفل طریقے سے کھڑا ہے اور وہ یوں جھک کے مل رہا ہے. صحیح، وہ یوں جھکا ہوا ہے اور ان سے ہاتھ ملا رہا ہے. فرق صاف ظاہر ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ قائد اعظم کے ویژن کو عمران خان جو ہے وہ صحیح ثابت کر پائیں گے؟ بالکل انشاءاللہ. اور اس نے 1000 دفعہ کہا ہے، اس بات کو دہرایا ہے کہ ہم قائد کے پاکستان کو بہت بہتر بنائیں گے. جو اس کا ویژن تھا اس پہ اس کو لے کے آئیں گے. صحیح. مدینے کی ریاست کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کو مدینے کی ریاست کی طرح بنائیں گے. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مدینے کی ریاست کی مثال غلط تو نہیں دیتے، بالکل سمجھا. اصل میں جو وہ انہوں نے جو اپنا ویژن پیش کیا ہے اس پہ تو وہ ہے کلیئرلی کہ اس نے بکھرے ہوئے قبیلوں کو جمع کیا، وہ کیا اپنے بل بوتے پہ کیا نا. اس دور میں تو انہوں نے کسی اور سے مدد نہیں مانگی تھی، اور ان کو اکٹھے کر کے آہستہ آہستہ. اور وہ دور آیا کہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں مربع میل پہ پاکستان اس کی ریاست مدینہ کا غلبہ تھا، اور بڑی بڑی امپائر، رومن امپائر اور امپائر کو انہی مسلمانوں نے گرا دیا جس کو رسول پاک نے بکھرے ہوئے قبیلوں کو جمع کر کے اور آگے کیا. تو اٹ از پاسبل، اور بہت اچھا ہے. بجائے اس کے کہ ہم مثالیں دیں کہ جی ہم پیرس کی طرح کام کریں گے، ہم امریکہ کی طرح کام کریں گے، تو یہ ہماری مثال، ہمارے رسول کی مثال ہمارے سامنے ہے، تو پھر ہم دوسروں کی مثال کیوں دیں؟ بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے اب جو ہے پاکستان بقول نیا پاکستان ترقی کی سمت کی جانب گامزن ہو چکا ہے، شروعات ہو چکی ہے؟ ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سنگ بنیاد رکھنا، بالکل. تو سنگ بنیاد تو رکھا گیا ہے. سنگ بنیاد تو رکھا گیا ہے. ابھی ہم 15-20 دن کی حکومت میں بیٹھ کے اب ہم کہیں گے کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور یہ ہوگا، وہ ہوگا. وہ عمران خان کی جانب سے 100 دن کا پلان تو دیا گیا ہے. ہاں، وہ قبل از وقت ہے، بالکل قبل از وقت ہے. ابھی جو انہوں نے ریسنٹلی تمام میڈیا کی ایک کانفرنس بلائی تھی، اور جس پیشنٹ سے اس نے ان کے سوالات سنے اور جس طرح سوالات کیے گئے تھے کہ کوئی اور وزیر اعظم ہوتا تو یا تو میڈیا کو نکال دیتا یا خود اٹھ کے چلا جاتا. لیکن انہوں نے بڑے تحمل سے ان کو سنا، ان تنقید کو برداشت کیا، اور ان کو یہ بھی کہا کہ آپ 3 مہینے مجھے چھوڑ دیں
اس کے بعد آپ آنا اور آپ کو کوئی چیز جو غلط لگے آپ آ کے میرا گریبان پکڑنا. صحیح ٹھیک. اب انہوں نے میڈیا کا منہ بند کر دیا, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے دیکھا ہے کہ کئی جگہوں پہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ آپ پہ سے نکل جاتے ہیں. صحیح. اچھا عمران خان صاحب کو اب جو ہے تعلیم کی طرف بھی فوکس کرنا چاہیے انہوں اور نے اسپتالوں کی جانب بھی فوکس کرنا چاہیے. یہ بھی بڑے ایشوز ہیں. بڑے ایشو, ان ایشوز کا ذکر انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کر دیا تھا. صحیح. تعلیم کا, صحت کا, پانی کا, ان کا جو پہلی اس کی تقریر تھی, یہ اہم ایشوز تو انہوں نے پہلی تقریر میں اٹھا دیے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں سب سے پہلے ان چیزوں کو آگے بڑھا کے اور ان چیزوں کو ڈیولپ کرنے کا پلان ہے کہ جو چیز بیسک نیسیسٹی ہے, پانی, صحت, تعلیم جو ہے, اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہم پھر ترقی بھی نہیں کر سکیں گے. بے روزگاری کا خاتمہ مین ایشوز ہیں. مین ایشوز. صحیح. بے روزگاری کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں, اس میں کرائم بھی بڑھتا ہے, اس میں مطلب کہ بہت ساری چیزیں ہیں, اور جو ہے تو یہ ساری چیزیں جب ہم آپ چھوٹے لوگ سمجھ سکتے ہیں تو وہ اتنی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھ کے ان کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ملک کا کیا حال ہے. اچھا پاکستان جو اتنا مقروض ہو چکا ہے, اتنا قرض دار ہو چکا ہے, تو اب ایک دم سے تو اتنا قرض ادا ہوگا نہیں, لیکن کیا لگتا ہے کہ ہم اس قرض سے آزاد ہو پائیں گے؟ انسان صرف پختہ ارادہ کر لے کہ یہ مجھے کام کرنا ہے, اور وہ اپنے رب سے کہے کہ یا اللہ میں ایک نیک کام کرنے چلا ہوں, میری مدد فرما. نیت صاف ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے. اللہ نے کہا نا ہمت مردہ مدد خدا. بالکل سمجھا, آپ ہمت کرو, نکلو, آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی. صحیح بالکل. اور سندھ کی صورتحال کے بارے میں ایک دفعہ پھر بات کر لیتے ہیں, کیونکہ بہت ہی بری صورتحال ہے. بریک پہ جائیں گے, پھر اس کے بعد جو ہے سندھ کی صورتحال پہ بھی بات کرتے ہیں. یہاں وقت ہو ایک شارٹ بریک کا.